السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، مینٹیننس آف پبلک آرڈر، جسے ہم ایم پی او کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، یہ ایم پی او کا قانون کیا ہے، اسی پر ڈسکشن کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے طلال مشتاق ایڈوکیٹ صاحب کو، جو ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں۔ وہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طلال صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، ایم پی او کے قانون کی صدا ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، خاص طور پہ ملک میں جب بھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی 16 ایم پی او کا قانون یا 3 ایم پی او، اس کی بات گشت سننے میں آتی ہے۔ تو ہم اپنے ناظرین کی آگاہی کے لیے جاننا چاہتے ہیں کہ بیسیکلی ایم پی او کا قانون ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ معاویہ صاحب، بنیادی طور پر پاکستان میں بہت سارے قوانین انسانی حقوق کو قائم رکھنے کے لیے، امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان میں جو ہے وہ نافذ العمل ہے۔ انہی میں سے ایک قانون ایم پی او، جس کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر 1960 کا نام دیا گیا۔ اگرچہ اس قانون کی کوئی زیادہ اچھی جو ہے وہ بازگشت نہیں ہے، کیونکہ اس قانون کو بہت حد تک استعمال کیا گیا سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے۔ ہماری بہت ساری سیاسی جماعتوں نے، حکمرانوں نے، سیاسی جو ہمارے عہدیداران تھے، انہوں نے اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے اس قانون کا استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود یہ قانون ہے جو پاکستان میں نافذ العمل ہے، اور اس کو کسی نہ کسی حد تک اس کو چلایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر جیسے کہ اس کے نام سے ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر، جو پبلک آرڈر ہے، امن و امان ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک قانون 1960 میں تشکیل دیا گیا۔ اب یہ باقاعدہ طور پر 1960 میں بنایا گیا، لیکن اس سے پہلے اس کی بازگشت برطانوی جو کالونیل سسٹم تھا، جب برطانوی راج پاکستان اور انڈیا اور ان بر صغیر پر قابض رہے، اس وقت تک بھی یہ قانون کسی نہ کسی طرح سے ان علاقوں میں بر صغیر میں نافذ العمل رہا، جس کی شکل اور تبدیل کرتے کرتے اس کو باقاعدہ پاکستانی لاء میں، پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے تحت اس کو قانون بنا دیا گیا، اور 1960 میں ایز مینٹیننس آف پبلک آرڈر بنا کے جنرل ایوب خان نے نافذ العمل قرار دے دیا۔ اب بنیادی طور پر اس قانون کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی شخص جو کوئی ایسا کام کرے جو امن و امان کی خرابی کی وجہ بن سکتا ہو، جو عوام کے اندر بے چینی کا باعث بن سکتا ہو، یا نقص امن کا جس کی وجہ سے خدشہ بن سکتا ہو، یا کوئی ایسا کام جس سے عام عوام تکلیف میں مبتلا ہو، اس کو روکا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی ہماری شروع سے یہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں قانون کو مثبت استعمال کرنے کے بجائے منفی استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص کر ہمارا جو حکمران طبقہ جو ہے وہ اپنے جو دور حکمرانی ہے اس کو طول دینے کے لیے ان قوانین کو آڑ بنا کے ان کا استعمال کرتا ہے۔ تو اس کا بھی سب سے زیادہ استعمال جس قانون کا پاکستان میں کیا گیا وہ ایم پی او ہے، جو 1947 سے انگریزوں نے استعمال کیا پاکستان کے اس وقت تقسیم کے دوران، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کسی نہ کسی شکل میں استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، 1960 میں جب یہ قانون بنا تو ملک میں اس وقت تو مارشل لا تھا۔ جی، اسی وجہ سے اس قانون کو زیادہ اچھی نظر سے نہیں سمجھا جاتا یا کہا جاتا کہ اس قانون کو بنانے کا بنیادی مقصد ملک میں امن و امان قائم رکھنا نہیں تھا، بلکہ مخالفین کو کچلنا تھا۔ کچھ اس کے بارے میں آراء ہیں، اگرچہ قانون کا مقصد قطعی طور پر برا نہیں ہے اور نہ ہی ہوتا ہے، قانون بنانے کا مقصد قطعی طور پر برا نہیں ہوا، لیکن اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کا نفاذ کیسے کرایا جاتا ہے، یہ میٹر ہے جو سمجھنے والا ہے۔ یعنی قانون اٹ سیلف بدنیتی کی بنیاد پہ نہیں بنایا جاتا۔ بالکل، یہ قانون کے بنانے کے مقصد جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، چاہے اس کے پیچھے عنصر کار فرما کوئی بھی ہو، لیکن بنیاد اس کی یہ نہیں ہوتی، لیکن اس کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ اس قانون کو بھی پاکستان میں بہت زیادہ مس یوز کیا گیا۔ سب سے زیادہ مس یوز جو ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہماری جمہوری دور تھا 88 سے لے کے 90s تک، جتنی بھی ہماری جمہوری حکومتیں بھی سو کالڈ آئیں، جن کو لایا گیا پھر اس کے بعد ان کو ختم کر دیا گیا، ان قوانین حکومتوں نے بھی اس قانون کو مس یوز کیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وہ انہوں نے اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے اس قانون کا استعمال کیا۔ اگر وہ مسلم لیگ نواز شریف کی حکومت تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو انہوں نے بھی اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے اس قانون کا استعمال کیا اور بے دریغ کیا گیا۔
ٹھیک ہے. اب اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ایک شخص لیڈر پاپولر ہو کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کی پاپولیرٹی کو کیسے روکا جائے. اس پاپولیرٹی کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو منظر عامہ سے غائب کر دیا جائے. جب ایک شخص عوام کی نظر میں ریسپیکٹ آف دیٹ فیکٹ کہ وہ بندہ سچا ہے جھوٹا ہے, وہ وعدے سچے کر رہا ہے جھوٹے کر رہا ہے, لیکن جب عوام میں ایک جمہوری نظام کے تحت جب ایک شخص مشہور و مقبول ہو جاتا ہے تو اس کو روکنا ممکن نہیں رہتا. تو مقتدر قوتیں پھر ان کو روکنے کے لیے اس قانون کا استعمال کرتی ہیں جس میں نظر بند کر دیا جاتا ہے, عوام سے دور کر دیا جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ عوام کی نظروں سے وہ شخص اوجھل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ مقاصد جو اس کے قانون کے پیچھے تھے وہ مقاصد حاصل کر لیے جاتے ہیں جو اصل میں یہ مقاصد نہیں تھے, لیکن ان مقاصد کا مقصد صرف اپنے مخالفین کو کچلنا تھا اور اس کچلنے کے مقصد کو استعمال کیا جا رہا ہے آج تک. اچھا, لیکن دلال صاحب ہم نے اپنی پرائم یوتھ ایج میں دیکھا کہ جو لوگ گرفتار ہو جایا کرتے تھے, پولیٹیکل کارکنان یا پولیٹیکل ورکرز اور پولیٹیکل لیڈرشپ, وہ گرفتاری کے بعد زیادہ بڑے لیڈر بن جاتے تھے اور زیادہ بڑی مصیبت سمجھے جاتے تھے, اور سمجھا یہ جاتا تھا کہ جو بندہ گرفتار ہو جائے گا وہ اس سے بڑی مصیبت بن کے تو ہمارے گلے پڑ جائے گا, تو لہٰذا لوگ اس قانون کا یا ویسے جو بلا جواز گرفتاریاں ہوتی تھی ان سے وہ کتراتے تھے. تو ابھی کیا سین ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ اب نظام چینج ہو چکا ہے سر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھا آپ نے بات کہی, بڑا اچھا سوال بھی آپ نے کیا, اور یہ بڑے عرصے تک ایک لیڈر کی پہچان سمجھی جاتی رہی کہ جو شخص جو ہے وہ جیلوں سے ہو کے آیا ہے, اس نے عوام کے لیے جیلیں کاٹی. اب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ عوام کے لیے جیلیں کاٹی. اب اس نے عوام کے لیے کاٹی یا اپنے لیے کاٹی اور سب کے سامنے ہے, اب اس چیز کو ہم ڈسکس یہاں پہ نہیں کرتے. لیکن جب ایک شخص جیلیں کاٹ کے آتا ہے تو اس کو ایک جو معاشرے کے اندر ایک اس کو ویو دیا جاتا ہے, ایک اس کو پہچان دی جاتی ہے, وہی ہے کہ اس نے عوام کی خاطر جیلیں کاٹی, اس نے عوام کو مستقبل بہتر دینے کی خاطر جو ہے وہ جو حکمران ہے ان سے ٹکر لی اور جیلیں کاٹی, اور اس کے نظریہ سے اس چیز سے یہ لیڈر جو ہے وہ مشہور ہو کے باہر آتے رہے. اب یہاں پہ اس قانون کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بڑی اہم ہے. اب یہاں پہ دو طرح سے کچھ ایسے ہمارے سیاسی قائدین بھی رہے جو اپنی پاپولیرٹی کو قائم رکھنے کے لیے از خود نظر بند بھی ہوتے رہے. بعض دفعہ جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ مل کے خود بھی نظر بندی کے احکامات جاری کرائے گئے اور خود اریسٹ میں چلے گئے کہ چل باہر نکلیں گے اس کے بعد لیڈر بنیں گے. لیکن بعد کے اندر جو سوشل میڈیا ہمارا آزاد ہوا, میڈیا جو ہے بہت زیادہ اویئرنیس لوگوں کے اندر آئی, تو لوگوں کو اس چیز کا جو ہے وہ احساس ہو گیا کہ محض گرفتاری کا مقصد ہے, لیڈر بننا نہیں ہے. لیڈر وہی لیڈر ہوتا ہے جس کے پاس قدرتی صلاحیتیں بھی موجود ہوں. تو اس قانون کو میں سمجھتا ہوں کہ مثبت کی بجائے منفی استعمال دونوں طریقے سے کیا گیا. جبر سے روکنے کے لیے بھی, اگر کوئی لیڈر آتا ہے اس کو گرفتار کر کے اس کو اندر پھینک دیں, اس کو تکلیفیں دی جائیں, اذیتیں دی جائیں, الٹیمیٹلی وہ اس قانون کے تحت مجبور ہو کر اپنی جو پوزیشن ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ جائے. یا اگر اس کو مشہور کرانا ہے تو اس کو لیڈر بنایا جانا ہے تو پھر اس کو بھی دوستی کے تحت بھی ہزارے دوستی جو ہے وہ ہزارہ دوستی جو ہے اس کو گرفتار کرا لیا جائے اور اس کے بعد لوگوں کی نظروں میں لیڈر بنا کر باہر لے آیا جائے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ اب سسٹم جو ہے وہ اس طریقہ کار کا متقاضی نہیں رہا, کیونکہ اب معاملات بہت تبدیل ہو چکے ہیں. اب افراد جو ہیں وہ محض جیل کے اندر جانا نہیں بلکہ اس شخص کی یا لیڈر کی جو ہے وہ ذاتی استعداد کو بھی دیکھتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اچھا, لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب لیڈر کوئی گرفتار ہوتا تھا یا پولیٹیکل ورکر جب کوئی گرفتار ہوتا تھا تو گرفتاری کے بعد اس کی ریسپیکٹ میں, اس کی عزت میں اور اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا تھا. لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ لوگ پہلے پولیٹیکل گراؤنڈز پہ گرفتار ہوتے تھے, پھر یہ ہوا کہ کرپشن ایک کلچر بن گیا سیاست کا, اور پھر لوگ تیزی سے گرفتار ہونے لگے لیکن کرپشن کیسز میں, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بنیاد پہ نہیں. جب کرپشن میں تیزی سے گرفتاریاں ہوئی ہیں تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک لگژری لیڈرشپ کی انجوائے کی جاتی تھی کہ رہا ہوں گے تو ہم بڑے لیڈر بن کے سامنے آئیں گے, کرپشن کی جو ایک سیریز چلی اور اس میں لوگ اندر جانا شروع ہوئے, تو میرا خیال ہے سیاسی ورکرز کی گرفتاریوں کے نتیجے میں جو ایک ہمدردی پیدا ہوتی تھی اس میں کمی آئی ہے. اس کی تھوڑا سا میں آپ کو اس میں مزید لے کے جانا چاہوں گا کہ جس طرح مختلف قوانین بنائے گئے, جس میں سب سے بڑی مثال اکاؤنٹیبلٹی کا جو قانون تھا, نیب آرڈیننس. ٹھیک ہے جی, اب جو نیب آرڈیننس ہے یہ قانون بنایا گیا. اب یہ بنیادی طور پر یہ قانون اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ اکاؤنٹیبلٹی قائم ہو, اداروں کے اندر جو ہے وہ احتساب ہو,
ادارے جو ہیں اس کو مس یوز نہ کیا جائے، پاورز کو مس یوز نہ کیا جائے. لیکن پھر بات وہی ہے کہ جہاں جس طرح ایم پی او کا غلط استعمال کیا گیا، اسی طرح اس قانون کا بھی غلط استعمال کیا گیا. اب وہ افراد جو لیڈرز بن کے جیلوں سے باہر آتے تھے، اب ان کو لیڈر بن کے جیلوں سے باہر آنے کے بعد مشہور ہونے سے بچانے کے لیے ایک قانون بنا دیا گیا کہ اب جو گرفتار ہوگا وہ صرف لیڈر کے لیے نہیں ہوگا بلکہ وہ کرپشن کی وجہ سے ہوگا. اب وہ کیسز سچے تھے جھوٹے تھے جو بھی تھے وہ کیسز بنائے گئے، پھر اس کے بعد ان کو اریسٹ کیا گیا. اریسٹ کرنے کے بعد لوگوں میں اویئرنیس دی گئی کہ انہوں نے یہ جرائم کیے ہیں، انہوں نے یہ ایسے غلط کام کیے ہیں جن کی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا، جس سے لوگوں کے دلوں میں اس کینڈیڈیٹ سے، اس عہدیدار سے یا اس لیڈر سے محبت ہونے کی بجائے جو تھی وہ آگاہی کا ایک عنصر سامنے آنا شروع ہوا کہ یار یہ تو ہماری دولت لوٹنا شروع کر دی ہے. بڑا اچھا سسٹم چلتا رہا، چلیں اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم چلا، لیکن یہاں پہ بھی سسٹم اب تبدیل کر دیا گیا کہ ایک حکمران کے لیے قانون بنایا بھی جاتا ہے اور اسی حکمران کے لیے قانون کو تبدیل بھی کر دیا جاتا ہے. سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے اس قانون کا استعمال کیا گیا. بالکل کیا گیا. اور یہ قانون بھی جتنے بھی ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کے قوانین ہیں ان کو بھی بدقسمتی سے ہمارے ہاں بجائے اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے کہ اکاؤنٹیبلٹی قائم کی جائے معاشرے میں، اس لیے نہیں بنایا گیا. اس میں بھی سیاسی طور پر لوگوں کو اپنے جو مخالفین ہیں ان کو کچلنے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا رہا. صرف یہ مقصد کہ اگر ایک شخص جیل میں جاتا ہے اور لیڈر ہو کے باہر نہ آئے بلکہ لوگوں کی نظروں میں ایک مجرم ہو کر باہر آئے. اس قانون کو اس چیز کو، اس معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر مختلف قوانین بنائے گئے، جس میں سے ایک قانون جو ہے جیسے میں نے بھی بتایا کہ احتساب کا قانون بھی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا قانون بھی ہے، جس میں لوگوں کو پہلے سزائیں دی گئیں، اس کے بعد لوگوں کو معافیاں بھی دی گئیں اور اس کے بعد ان کی حسب منشا قانون میں تبدیلیاں بھی کی جاتی رہی ہیں. باقی یہ نظام جو ہے وہ ہمارا شروع سے ایسا ہی رہا ہے کہ ہم نے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے ہی قانونوں کا استعمال کیا. طلال صاحب، مینٹیننس آف پبلک آرڈر سے تو لگتا یہ ہے کہ معاشرے میں جو غل غپاڑا برپا کرنے والے لوگ ہیں، جو گلی محلوں کے ٹھائی گیر اور بدمعاش ہیں، یا گلی محلوں میں یا پلاٹوں کے قبضہ کرنے والے یا کچھ اور ایسے لوگ جنہیں ہم غنڈہ گرد عناصر جنرلی کہتے ہیں، آسانی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، ان پہ اس کا اطلاق ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم نے جب کبھی سنا تو ہم نے یہی سنا کہ جو سیاسی قائدین ہیں یا سیاسی ورکرز ہیں یا کارکنان ہیں انہی پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی 16 ایم پی او کا قانون بڑا مشہور ہے، ہم اس کو ایم پی او سے زیادہ قوم میرا خیال ہے اس کو 16 ایم پی او کے نام سے زیادہ جانتی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ جو ایم پی او کا قانون ہے اس کی کون کون سی شکیں ہیں جن کا زیادہ اطلاق ہوتا ہے؟ 3 ایم پی او ہے اور کچھ اور، ان کی اگر آپ وضاحت کر دیں. بنیادی طور پر جو 3 اس کی بنیادی شکیں ہیں جن کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، اس میں اس کا سیکشن 3 ہے، پھر اس کے علاوہ سیکشن 16 ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ سیکشن 6 ہے اور سیکشن 5 ہے. سیکشن 5 ٹھیک ہے، سیکشن 5 ہے. اب یہ قانون زیادہ استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو پاور آف اریسٹ ہے، جو سب سے بڑی پاور ہے اس سیکشن 3 کے تحت. پاور آف اریسٹ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کے بارے میں اگر سسپیکشن ہو، اب سسپیکشن کس کو ہوگی؟ گورنمنٹ کو. وہ گورنمنٹ فیڈرل بھی ہو سکتی ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کہ اس کو سسپیکشن ہے کہ اگر یہ کوئی بھی ایسا شخص جو ہے جو کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے جو پبلک پیس کو ڈسٹرب کرے گا، امن و امانہ کو خراب کرے گا، امن و امان کو خراب کرے گا، تو وہ گورنمنٹ خود یا جو ڈپٹی کمشنر ہے ایریا کا، وہ اس کو انفارمیشن کسی طریقے سے مل جاتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایسا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو امن و امان کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے، تو وہ لامتناہی اختیارات کے تحت اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں، اس کو قید کیا جا سکتا ہے. اب یہ قید جو ہے وہ ایک دفعہ کے لیے 6 ماہ تک چلتی ہے، جس میں 3 ماہ پہلے چلے گی، اس کے بعد ایک بورڈ بنتا ہے. اب بورڈ جو ہے وہ ایک چیئرمین اور 2 ہائی کورٹ کے سٹنگ یا ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ہوتا ہے. وہ آگے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے کہ کیا اس قید کو مزید چلانا ہے، 3 ماہ کے بعد مزید 3 ماہ ایکسٹینڈ کرنا ہے یا اسے ختم کر دینا ہے. تو یہ سارے کا سارا جو بنیادی طور پر اس کے پیچھے جو سیکشن کام کر رہا ہے وہ سیکشن 3 ہے، جو بنیاد ہے اس کی، جس میں پاور آف اریسٹ ہے، جس پاورز کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آرٹیکل 6 ہے. آرٹیکل 6 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے ایسے افراد ہیں جن کو کسی علاقے میں داخل ہونے کی اجازت دینی ہے، کسی علاقے سے نکال دینا ہے، کسی علاقے میں اگر رہنے دینا ہے تو اس کو بانڈز ان کے مچلقہ جات لے لیے جاتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے جو معاشرے میں امن و امان کا خرابی کا باعث بنے. یا پھر اس کے بعد آرٹیکل 16 آ جاتا ہے، سیکشن 16 آ جاتا ہے. ابھی جو سیکشن 16 ہے اب اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص اگر جو کوئی جھوٹی خبر دیتا ہے، کوئی ریومرز غلط بات جو ہے وہ پھیلاتا ہے جس کا مقصد عوام میں انتشار پیدا کرنا ہے، عوام میں بے چینی پیدا کرنا ہے، تو یہ بھی جرم قرار دیا گیا ہے جس کی سزا 3 سال تک قید اور جرمانہ ہے. صحیح. اچھا، ہم یہ جو سنتے تھے کہ ضلع بدر کر دیا گیا یا ضلع بندی ہو گئی، فلاں ضلع میں داخلے پہ پابندی لگ گئی،
تو اس کا اطلاق 5 MPO کے تحت ہوتا جی ہے؟ بالکل 5 MPO کے تحت ہوتا ہے. اگر کوئی بھی ایسا شخص جو ایسا کام کر رہا ہے جو امن و امان کی خرابی کا باعث ہے تو پھر جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہی پاور ہوتی ہے کہ وہ اس کو صوبہ بدر کر سکتی ہے یا شہر بدر کر سکتی ہے, اور اس کو یا اس سے بانڈ طلب کر لیا جاتا ہے, مچلکہ طلب کر لیا جاتا ہے کہ آپ اس کام میں ملوث نہیں ہوں گے, لیکن اگر آپ ملوث ہوں گے تو پھر اس کو جو ہے وہ پھر صوبہ بدر یا شہر بدر کیا جا سکتا ہے. اور ایک دفعہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ فلاں بندے کو ضلع بدر یا صوبہ بدر کر رہے ہیں یا فلاں کو فلاں ضلع کے اندر داخل نہیں ہونے دینا یا اٹھا لینا ہے, مثلا آپ کو اٹھا لینا ہے سپوز, تو جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا حکومت کی طرف سے تو اس کا آرڈر کون دے گا؟ ڈپٹی کمشنر دے گا یا پولیس کا SSP دے گا؟ کون دے گا؟ گورنمنٹ کے پاس ہی پاور ہے, اس اختیارات کو اس قانون کے تحت استعمال کرتا ہے. ڈپٹی کمشنر اگر اس کے پاس پاور ہے وہ بھی اریسٹ کے اختیارات دے سکتا ہے پولیس کو, گورنمنٹ بھی اختیارات دیتی ہے, پولیس کو اختیار دیا جاتا ہے, اور پولیس جو ہے وہ پھر اس MPO کے تحت اس افراد کو گرفتار کرے گی یا صوبہ بدر کرنے کے اختیارات کو استعمال کرے گی. اچھا, وزارت داخلہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی؟ جو بھی گورنمنٹ ہوئے گی, اگر وفاقی حکومت ہے تو وفاقی حکومت کے تحت, اگر صوبائی حکومت ہے تو صوبائی حکومت جو ہے اس کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے احکامات جاری کرتی ہے. اور منیمم آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 months تک تو قید کیا جا سکتا ہے, اور اگر صوبہ بدریہ کیا جائے گا تو پھر اس کے لیے 2 ماہ تک کی مدت ہوتی ہے, اس کو بھی مزید ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. وہ پھر بورڈ جو ہے وہ باقاعدہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو مزید صوبہ بدر رکھنا ہے یا اس کے خلاف جو احکامات ہیں ان کو ختم کرنا ہے. اچھا, اور اگر 3 months کے بعد آپ نے کہا ایکسٹینڈ ہوگا جی تو پھر اس پہ ایک بورڈ بنے گا, وہ کمیٹی بورڈ جو ہے وہ بورڈ موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بورڈ نے ڈیسیژن لینا ہے کہ اس کی فردر جو نظر بندی ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا اس کو ریلیز کرنا ہے. اچھا, اگر ایکسٹینڈ کر دیا سپوز تو ایکسٹینشن کی ان کے پاس جو پاور ہے وہ 3 months کی ہے. 3 months مزید ایکسٹینڈ, پھر آگے ایکسٹینڈ کرتے چلے جائیں گے جب تک وہ سمجھتے ہیں کہ پبلک آرڈر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو گیا یا اس شخص جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اب یہ حالات کو ٹھیک نہیں کرے گا, تب تک وہ اریسٹ اس کو رکھ سکتے ہیں. اگر اس کو سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں یا اب شخص جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ اب ایسے حالات پیدا نہیں کرے گا تو پھر اس کو ریلیز کیا جا سکتا ہے. اچھا, ایک فرد پہ اگر 3 MPO یا 5 MPO یا 16 MPO لگ گیا تو اس کے بعد اس کی گرفتاری کے دوران اس پہ مزید کوئی کیس ویس درج کرنے کی ضرورت نہیں رہتی, یہ قانون سفیشینٹ ہے اس کو اندر رکھنے کے جب لیے؟ ایک شخص جو ہے وہ گرفتار ہے یا نظر بندی میں ہے تو آلریڈی وہ جرم تو نہیں کر رہا. اب جیل کے اندر بیٹھ کے اب کوئی بندہ جرم نہیں کر سکتا. نہیں, اس سے پہلے کے عرصے میں اس کے اوپر کوئی اور پرچہ نہیں کاٹا جا سکتا اس دوران؟ نہیں, اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے وہ تو کسی بھی وقت کرے گا, اس پہ قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن ڈیورنگ دیٹ ٹینیور, جب وہ اریسٹ ہے یا جب وہ نظر بند ہے, اس دوران تو وہ کوئی کام کرنے کے لیے اختیار ہی نہیں ہے اس کو. اگر وہ کوئی کام کرتا ہے اور وہ معاشرے میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے MPO جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا, اس کے قانون میں کوئی کمی ہے کوتاہی ہے. تو لہٰذا اگر ایک دفعہ FIR ہو جاتی ہے, ایک دفعہ اگر اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے MPO کے تحت, تو پھر وہ اسی قانون کے تحت ہی نظر بند رہے گا. صحیح. اچھا, جو بات میں جاننا چاہ رہا ہوں ابھی اس کا جواب نہیں آیا. میں نے یہ پوچھا ہے کہ گرفتار ہو گیا نا ایک شخص, 16 MPO کے تحت, 5 MPO یا 3 MPO کے تحت وہ اریسٹ ہو گیا. اریسٹ جب کر لیا تو اس سے پہلے کا ٹینیور جب وہ اریسٹ نہیں ہوا تھا, اس عرصے میں اگر اس نے کچھ ایکٹیویٹیز کی تھیں اور گورنمنٹ نے ادھار رکھ لی, ابھی کوئی FIR درج نہیں کی تھی, وہ اس میں شامل نہیں. اچھا, وہ اس میں شامل نہیں ہوگی, وہ علیحدہ کارروائی ہوگی, وہ الگ سے کارروائی ہوگی, وہ الگ قانون اس پر حرکت میں آئے گا. ٹھیک ہے. اس قانون کا تعلق صرف اور صرف ان اعمال سے ہے جو اس نے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے کیا. اگر امن و امان خراب کرنے کے لیے اس نے کوئی بھی کام کیا ہے تو وہ اس مدت تک کے لیے اس کو روکا گیا ہے کہ اب اس نے دوبارہ یہ کام نہیں کرنا. اگر اس سے پہلے اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی علیحدہ جزا و سزا ہے, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. انڈین فوج کی تربیت میں ایسی کیا چیز شامل ہے جس کی وجہ سے وہ کسی بھی مسلمان کو کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مجرم ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد, پہلی فرد جرم ہے جو کسی امریکی صدر پر عائد کی گئی ہے. انڈیا میں بہت اہم ایشو کھڑا ہوا ہے جو نریندر مودی کی ڈگری کا ہے. انہوں نے ایک ایسی سبجیکٹ میں ڈگری لی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پڑھایا جاتا. جو روس نے جنگ مسلط کی یوکرین پہ, اس کی پہلی سالگرہ ہوئی 24 فروری کو. دیکھتے رہیے عالمی معلومات, خبریں, تجزیے ایک منفرد انداز میں سہیب مرغوب کے ساتھ اسپیشل ٹی وی پر. ویلکم بیک. طلال صاحب, یہ بتائیے کہ
یہ جو ایم پی او کے قانون کے تحت گرفتاری ہے، کیا اس نظر بندی کو یا اس گرفتاری کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. جس گورنمنٹ نے نظر بندی کے احکامات دیے ہیں انہی کے پاس ریپرزنٹیشن فائل کر کے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ اختیارات جو ہیں وہ غلط استعمال کیے گئے ہیں، یا ایک شخص کو بلا وجہ قید میں رکھا گیا ہے، یا اس نے جو مسئلہ یا اس نے جو امن و امان کی خرابی کا مسئلہ بنا تھا اس معاملے سے اب اپنے آپ کو توبہ طائب کر لیا اور مزید نہیں کرنا چاہتا، یا اس کو بنایا گیا جرم جو ہے وہ غلط ہے، تو وہ اس کو آزادی کی اختیارات اس کے گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں، اس کو ریلیز کر سکتی ہے. اچھا، تو یہ اپلیکیشن کس کے پاس سبمٹ ہوگی؟ گورنمنٹ کے پاس. حکومت جو متعلقہ حکومت ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے ذریعے کام کر رہی ہے، یا جس بھی اپنے ادارے کے ذریعے کام کر رہی ہے اس کو درخواست دی جا سکتی ہے. یعنی جو بھی کنسرنڈ آفیسر یا جو بھی ادارہ اس کے احکامات دے گا انہی کے سامنے اپیل جائے گی، اپیل جا سکتی ہے گورنمنٹ، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس ڈیسیژن کو پھر آگے سیٹ اسائڈ بھی کر سکتی ہے. اچھا، گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو ختم کر دے اور اس کو ریلیز کر دے. بالکل بالکل. اور سپوز کہ اگر وہ اپیل خارج ہو جاتی ہے تو پھر کوئی عدالت ہے ایسی جہاں پہ اس کو چیلنج کیا جا سکے؟ دیکھیں، کوئی بھی ایسی عدالتیں تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہیں. جب بھی قانون کا غلط استعمال کیا جائے گا تو عدالتیں ہمیشہ موجود ہیں. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کی نظر بندی غیر قانونی ہے اور گورنمنٹ بھی اس چیز کو اکاموڈیٹ نہیں کر رہی، تو اس معاملے کو وہ جا کے کسی بھی عدالت میں چیلنج کر سکتا ہے، جس میں ہمارے یہاں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس موجود ہیں. اور وہ عدالتیں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ایک شخص کو نظر بند جس قانون کے تحت کیا گیا ہے اس قانون کا اطلاق غلط کیا گیا، یا اس قانون کو امپلیمنٹ جو ہے وہ ناجائز طور پہ کیا گیا ہے، یا جس مقصد کے لیے کیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہونے کے باوجود اس شخص کو جو ہے وہ اب کسی مقصد کی وجہ سے، کسی سیاسی مقصد کی وجہ سے یا کسی ذاتی مقصد کی وجہ سے مزید قید میں رکھا جا رہا ہے، تو عدالتیں بھی اس قانون کے تحت اس نظر بندی کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہیں. اچھا، اس میں سٹیپ پھر کیا ہوگا؟ پہلے ہم سیشن کورٹ میں جائیں گے یا ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ جائیں گے؟ جوریسڈکشن جو ہے وہ ہائی کورٹس کے پاس اور سپریم کورٹس کے پاس ہے، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، جو آئینی طور پر بیسیکلی جب کسی شخص کو بلا وجہ قید میں رکھا جائے گا یہ اس کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے، وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ہے. جب فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کیا جائے گا تو اس کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہمارے یہاں دو ہیں، جو سپریم کورٹ ہے اور ہائی کورٹس ہیں. ان عدالتوں میں جا کے آپ اپنے کسی بھی غیر قانونی اور غیر آئینی عمل کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی معاملات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اچھا، میرا ایک جائز حق ہے جس کا میں تقاضا کر رہا ہوں، اور وہ میری طرح اور بہت سے لوگ ہیں جو اس کے متاثرین میں شامل ہیں. اگر ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں اور ہماری آواز کوئی نہیں سنتا، ہم اپلیکیشن دیتے ہیں، ہم گورنمنٹ کو متوجہ کرتے ہیں، اور بالآخر ہم تنگ آ کے یا ریئیکشن میں یا اپنے مطالبے کے حق کے لیے، اپنے حق کے مطالبے کے لیے ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں، تو کیا مجھے ایم پی او کے تحت نظر بند کر دیا جانا چاہیے یا مجھے میرا حق دیا جانا چاہیے؟ دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے جب سڑک پہ نکلتے ہیں تو یہ رائٹ ہے ہر ایک کا، یہ آئینی حق بھی ہے، ایز اے انٹرنیشنل رائٹ، ہیومن رائٹس بھی آپ کے پاس یہ حق حاصل ہے، اور فنڈامنٹل رائٹ بھی آپ کے پاس حق حاصل ہے کہ آپ پرامن طریقے سے کسی بھی احتجاج میں شامل ہو سکتے ہیں، اس کا حصہ بن سکتے ہیں، یا خود بھی احتجاج کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ احتجاج جو ہے وہ امن و امان کی خلاف ورزی کا یا اس کی خرابی کا باعث نہ بنے. مثال کے طور پر اگر چند افراد کھڑے ہیں اور وہاں پہ ان کی نیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو تنگ کریں گے، اپنے غیر آئینی اور غلط مطالبات منوائیں گے، وہ تو غیر قانونی ہے. لیکن اگر آپ قانونی حق کے لیے جاتے ہیں، لڑتے ہیں، تو کسی بھی صورت میں آپ کو کسی بھی قانون کے تحت، صرف ایم پی او نہیں، کسی بھی قانون کے تحت آپ کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی ادارہ آپ کی بات سننے کا پابند ہے. ہاں، اگر آپ کے مطالبات غیر قانونی، غیر آئینی ہے، تو پھر کوئی بھی ادارہ آپ کی بات سننے کا پابند نہیں ہے. اگر آپ غیر آئینی اختیارات کو، مطالبات کو لے کے سڑکوں پہ یا کسی بھی جگہ پہ آپ جاتے ہیں اور پھر آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ احکامات جاری کیے جائیں گے ادارے کی طرف سے، ڈپٹی کمشنر کی طرف سے، علاقہ پولیس کی طرف سے، کہ آپ جو ہے وہ چونکہ آپ کے مطالبات غیر قانونی، غیر آئینی ہیں، یا ان مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے ایک ادارہ موجود ہے، وہاں پہ جائیں، اور وہ بات نہیں مانی جاتی، تو پھر اس میں جو ہے وہ ایم پی او بھی لاگو ہوگا. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنے بھی قوانین جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے وہ بھی سارا کچھ لاگو ہو سکتا ہے، اور متعلقہ اگر قانون کی خلاف ورزی کسی دوسرے قانون کے تحت کی گئی ہے تو وہ بھی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. لیکن اپنے جائز حق کے لیے اور ایک پرامن احتجاج، اس کی اجازت ہر شخص کو حاصل ہے. جب پرامن احتجاج کو پرامن تو رکھنا ہے جن لوگوں نے آرگنائز کیا ہے، لیکن اگر پولیس یا کوئی اور ریاستی ادارہ اس احتجاج کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے.
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کو سبوتاج بھی کریں، ہم پہ لاٹھی چارج بھی کریں اور پھر ہم ہی کو نظر بند بھی کر دیں، تو یہ ممکن تو ہے نا؟ ممکن سب کچھ ہے، لیکن دیکھیں جو ریاستی ادارے ہیں ان کا کام جو ہے وہ اس نظام کو چلانا ہے. اگر ایک نظام نہیں چل پا رہا تو اس نظام کو چلانے کے لیے کچھ انتظامی ادارے بنائے گئے، جس طرح پولیس ہے. اب پولیس کا کام کیا ہے کہ اس نے امن و امان کو قائم رکھنا ہے. اب امن و امان کو قائم رکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کسی بھی پرامن احتجاج میں فوری طور پر آپ کے اوپر چڑھائی نہیں کی جا سکتی. اگر آپ پرامن احتجاج کے لیے پرامن طور پر کسی جگہ پہ کھڑے ہیں اور وہاں پہ آپ کو پولیس آپ کے خلاف غیر قانونی کارروائی کرتی ہے، آپ کے اوپر مار پیٹ کرتی ہے، آپ کو موقع نہیں دیتی، آپ کی بات چیت جو ہے وہ نہیں سنی جاتی، آپ کی بات نہیں سنوائی نہیں ہوتی اور آپ کو جرم کر دیا جاتا ہے، تو پولیس کی طرف سے اٹسیلف جرم ہے. آپ پولیس کے اگینسٹ جو ہے وہ جا کے ایف آئی آر بھی درج کرا سکتے ہیں، عدالتوں میں بھی آپ جا کے انصاف لے سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو ایک حق دینے کے لیے ایک ادارے کی طرف رجوع کرنے کا کہہ دیا گیا، جب آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنا پرامن طور پر لے کے آپ فلاں افسر کے پاس، فلاں ادارے کے پاس اپنی درخواست لے کے جائیں اور آپ کا مطالبہ جو ہے وہ حل کیا جائے گا، یا آپ کے لیے فلاں ادارہ موجود ہے، اور وہاں پہ جانے کی بجائے آپ بضد ہیں کہ ہم نے احتجاج ہی کرنا ہے، تو پھر امن و امان، یہ سڑکیں بند کرنا، اس کا پھر مجبوری طور پر پھر اداروں کو بھی اپنے اختیارات کو استعمال کرنا پڑتا ہے. وہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں اس کو بھی مس یوز کر لیا جاتا ہے، ایٹ ٹائمز مس یوز ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ادارے بہت اچھے ہیں، کسی نہ کسی حد تک ان کو بھی مینپولیٹ کر لیا جاتا ہے، مس یوز بھی کیا جاتا ہے، لوگوں کو بھی مس یوز کر کے باہر نکالا جاتا ہے اور پھر یہ معاملات کو خراب کیا جاتا ہے. لیکن ادارے جو ہیں ان کا ایک اپنا تقدس ہے، اس کو جو ہے وہ بہرحال برقرار رکھنا چاہیے. اچھا، مجھے ریاست کے کسی بھی محکمے سے کوئی شکایت ہے اور میری شکایت کو نہیں سنا جا رہا اور میں اس پہ ریئیکٹ کرتا ہوں، میں اس پہ احتجاج کرتا ہوں، تو بجائے اس کے کہ ریاست مجھے اٹھا کے اندر ڈال دے، تو وہ مجھ سے نیگوشیٹ کر کے میری بات کیوں نہیں سنتے اور اس محکمے سے میرا حق کیوں نہیں دلوا دیتے؟ اس میں بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ کا معاملہ کیا ہے، کس ادارے کے ساتھ ہے. ایک سب سے بڑی ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ ان اویئرنیس ہے، ہم آگاہی نہیں ہے لوگوں کو. ہم لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل احتجاج ہی ہے، ہر مسئلے کا حل ڈنڈا ہی ہے، کہ اگر جو ہے وہ سختی نہیں کی جائے گی، احتجاج نہیں کیا جائے گا، ڈنڈے سے بات نہیں منوائی جائے گی تو ہماری بات نہیں منے گی. ایسی بات نہیں ہے. ادارے موجود ہیں، ادارے کسی نہ کسی حد تک اپنا کام کر رہے ہیں. جب کوئی شخص ادارے کے پاس جاتا ہے اپنے حق لینے کے لیے، جب آپ کو حق نہیں ملتا تو آپ کے پاس اختیارات ہیں، عدالتیں موجود ہیں. ہمارے ہاں عدالتیں موجود ہیں، ہمارے ہاں ادارے موجود ہیں. جب آپ ہر شخص کسی بھی جگہ سے آپ مطمئن نہیں ہوتے تب آپ عدالتوں یا کسی ادارے کے خلاف نہیں آپ آ سکتے. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ عدالت میں گئے، آپ کے خلاف فیصلہ ہو گیا، تو اب آپ یہ کہیں کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوگی اور آپ احتجاج کرنے آ جائیں، پھر تو ہر شخص احتجاج کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. دیکھیں، سچ اور جھوٹ جو بھی ہے، فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے، میں اس چیز کو نہیں کہتا، لیکن ادارے جو ہیں وہ آخر ایک فیصلہ ہی کر سکتے ہیں نا. وہ آپ کے اگینسٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے حق میں. اگر آپ کے حق میں ہے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف فیصلہ ہو گیا تو میرے ساتھ ناانصافی ہوگی، اگر ہر شخص یہ کام کرنا شروع کر دے گا تو پھر تو امن و امان خراب ہی ہوگا ملک کا. اچھا، ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آتا ہے یا عدالت اس کو ریلیف دیتی ہے، تو 3 MPO یا 5 MPO یا 16 MPO کے قانون کے تحت اگر کوئی شخص گرفتار ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب نہیں کر رہے آپ؟ سر، بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اریسٹ کیا کیوں گیا. جیسے میں نے پہلے بتایا، قانون اٹ سیلف غلط نہیں ہوتا، اس کا استعمال غلط ہو سکتا ہے. اگر ایک قانون بنایا گیا امن و امان کی بہتری کو، ملک کے اندر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے، پبلک پیس اینڈ آرڈر برقرار رکھنے کے لیے، اگر کوئی شخص پبلک پیس اینڈ آرڈر کی خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی ایسی تقریر کرتا ہے، کوئی ایسا حرکت کرتا ہے جس سے امن و امان کو خطرہ ہے، مثال کے طور پر سڑکیں پہ ٹائر جلا کر آگ لگانا شروع کر دے، یا اپنا اداروں کو آگ لگانے کی کوشش کرے، بلڈنگز کو آگ لگانے کی کوشش کرے، اب اس چیز کو روکنے کے لیے قانون حرکت میں آئے گا. جب قانون حرکت میں آئے گا تو قانونی طور پر اگر کسی کو اریسٹ کر لیا گیا تو اس میں کوئی عدالت جو ہے وہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی، کیونکہ قانونی طور پر کیا گیا. ہاں، اگر کسی کو ناجائز، جیسے ہم نے پہلے بات کی، سیاسی طور پر اریسٹ کر لیا گیا، اس نے کچھ نہیں کیا لیکن اس کو اریسٹ کر لیا گیا، وہ بیٹھا بٹھایا تھا، رات کو پولیس آئی اریسٹ کر کے لے گئی، تب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حق کی خلاف ورزی ہے، آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جس سے پبلک امن و امان خراب ہو، تب آپ اس معاملے کو غیر آئینی ڈکلیئر کرانے کے لیے عدالتوں میں جا سکتے ہیں اور عدالتیں آپ کو ریلیف دیں گی. اچھا، یہ تو ہیں وہ باتیں جو کتابوں میں لکھی ہیں، جو پریکٹس ہو رہی ہیں وہ کیا ہے؟ سر، پریکٹس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کو مس یوز کیا گیا سیاست دانوں کی طرف سے. ہمارے حکمران طبقے نے اپنی
جو مخالفین ہیں ان کو کچلنے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا. اسی قانون کا نہیں، اور بھی بہت سارے قوانین کا استعمال کیا گیا جس میں لوگوں کو ناجائز سزائیں بھی دی گئیں، لوگوں کو ناجائز طور پہ جو ہے وہ ملک سے بے دخل بھی کیا گیا، بعد میں ان کو واپس بھی آنے کا اختیار دیا گیا، بعد میں ان کے خلاف یہی بنائے گئے، انہی عدالتوں نے انہی قوانین کے تحت پہلے ان کو سزائیں دی، بعد میں ان کو بری بھی کیا. تو مس یوز آف پاور جو ہے وہ بدقسمتی سے ہماری جتنی بھی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کے اندر یہ معاملات جو ہے وہ بدقسمتی سے پائے جاتے ہیں کہ ہر معاملے کے اندر کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ سامنے لانے والا جو ہے وہ مزید مجرم ٹھہرا دیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر شخص جو ہے وہ قانون کو پازیٹیو ہی یوز کر رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ترقی پذیر ممالک میں ان کا نیگیٹو استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، جو بنیادی مقصد اپنا جو اقتدار ہے اس کو طول بخشنا، دوام بخشنا، اور جو اب مخالفین ہیں ان کو سختی سے کچل دینا تاکہ ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ بات نہ کر سکے اور عوام کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی جو ہے ایک لمبے عرصے تک کی جائے. اچھا، یہ تو ظاہر ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کے ٹیکٹکس تھے، لیکن کیا سیاسی حکومتیں بھی یہی ٹولز یوز کر رہی ہیں اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے؟ کرتی رہی ہیں. آپ اگر تاریخ دیکھیں سب سے زیادہ استعمال ہی جمہوری حکومتوں نے کیا. 80s سے لے کے 90s تک کی جو یہ جمہوری حکومتیں تھیں، انہوں نے اس قانون کا بے دریغ استعمال کیا. ایک گورنمنٹ کی ایک پارٹی کی حکومت آتی تھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی تو وہ اپوننٹ پارٹی پہ کرتی تھی. اگر ایک حکومت کی پارٹی کی حکومت آتی تھی، وہ مسلم لیگ تھی، تو وہ دوسری پارٹی پہ کرتی تھی. جو بنیادی مقصد ان کا یہ تھا کہ اپنا جو دور ہے یہ بھی گزارا جائے اور آنے والے دور کے لیے لوگوں کی ہمدردیاں بھی حاصل کی جائیں، اور دوسرے بندے کو جو ہے وہ عوام کی نظر میں برا گردان دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ ووٹ لے کے دوبارہ جو ہے وہ پاپولرٹی کے تحت ووٹ لے کے دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے تیار ہو جائے. سب سے زیادہ استعمال جو ہے وہ ڈکٹیٹرز کے بعد ڈکٹیٹرز نے کیا، ہر طرح کیا، وکلاء کے خلاف بھی کیا اور عام عوام کے خلاف بھی کیا، لیکن جو جمہوری حکومتیں ہیں انہوں نے سیاستدانوں کے خلاف بہت زیادہ استعمال اس قانون کا کیا. اچھا، جب ہم عدالتی طرز عمل دیکھتے ہیں یا ہم حکومتی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایسے قوانین کے تناظر میں، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ عدالتیں، حکومت، ریاست، یہ سبھی پاور گیم پلینگ میں مصروف ہیں. تو جو پبلک ہے اس کو ریلیف کب ملے گا، عوام کے مسائل کب حل ہوں گے، اور عوام کے مقدمات جو ہیں وہ کب سنے جائیں گے؟ اب پاور گیم جو ہے یہ ایک ہمارا 1947 سے لے کر آج تک یہ مسئلہ ہی رہا ہے جو چلتا رہا ہے، اور شاید آگے والے دنوں میں بھی یہ چلتا ہی رہے گا. کیونکہ جب تک اویئرنیس، آگاہی نہیں ہوگی، جب تک عوام آگاہ نہیں ہوگی اپنے حقوق سے، اس ملک میں چلنے والے قوانین سے، اور ان قوانین اور ان حقوق کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے اس چیز سے آگاہ نہیں ہوگا، یہ معاملات چلتے رہیں گے. لیکن ہماری جو عدلیہ ہے، یہ جو عدالتیں ہیں، یہ قانون کی پابند ہے. کوئی بھی عدلیہ قانون نہ بنا سکتی ہے، نہ بنے ہوئے قانون میں تبدیلی کر سکتی ہے. عدالتیں جو ہیں وہ بنے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کرنے پر پابند ہیں. عدلیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتی. ہاں، اگر کوئی قانون ایسا بنایا گیا جو غیر آئینی ہے، اسے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرنے کا اختیار جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ہمارے سپریم کورٹ کے پاس حاصل ہے. لیکن عدالتیں جو ہیں وہ ہماری قانون کے مطابق عمل درآمد کرنے کی پابند ہے. اب وہ قانون غلط ہے یا صحیح ہے، یا اس کا استعمال غلط یا صحیح کیا جا رہا ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے اس کو دیکھنا اور اس کے مطابق قانون سازی کرنا ہے، اور اس قانون سازی کو بہتر کرنا، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. ہمارے ادارے جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے جو اختیارات ہیں، اپنی جو پاورز ہیں، ان کو استعمال کرنے میں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے جو توقع کی جاتی ہے ایک اچھے ماحول کے اندر. لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہماری جو ادارے جو ہیں وہ اپنے اختیارات کو اپنے حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کریں تو شاید ہمارا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو سکے. طلال صاحب، اچھے کی امید پہ تو ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں لیکن کوئی اچھائی نظر نہیں آ رہی. امید پہ دنیا قائم ہے، دنیا کا نظام ہی امید پہ ہے. ہم بینگ مسلم بھی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہم امید پہ ہیں. تو کوشش ہم اپنی ذاتی طور پر، جب میں کوشش کروں گا، میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، میں کسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا تو میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. جب میں اپنی ذاتی طور پر ٹھیک کروں گا کہ میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں تو آٹومیٹکلی وہ معاملہ اور نظام جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. سب سے پہلے جو ہے وہ سٹارٹ لینا ہے ہمیں اپنے آپ سے. اگر میں خود ٹھیک ہوں گا تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. اچھا، ایم پی او کا قانون جب کوئی حکومت استعمال کر رہی ہوتی ہے تو کیا ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ کل کو ہم بھی اپوزیشن میں آئیں گے تو یہ ہمارے اگینسٹ بھی استعمال ہوگا؟ تو وہ اس کے استعمال سے پہلے ان پہلوؤں پہ غور اگر کریں تو کیا اس کا جو بے دریغ یا ناجائز استعمال ہے اس میں کمی نہیں لائی جا سکتی؟ اسی لیے تو استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی دور حکومت کو دوام بخشنا چاہتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے لیکن دوام ملتا تو نہیں ہے. ملے نہ ملے، لیکن کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں گے، دوسرے کو آنے ہی نہیں دیں گے.
اگر کوئی پاپولر ہو رہا ہے, اگر کوئی حکمران ہو رہا ہے, اگر اس کو عوام کی جو ہے وہ پاپولیرٹی حاصل بھی ہو رہی ہے, تو پھر اسی قانون کے تحت اس کو عوام کی نظروں سے اوجھل کر دیا جائے. اسی طرح سے ملتے جلتے قوانین بنا کے اس کے اوپر جھوٹے مقدمات کر دیے جائیں تاکہ لوگوں کی نظروں میں وہ برا بنے, اور آنے والے دنوں میں اس کی جگہ پہ ہمیں ہی ووٹ ملتے رہے اور نام آتے رہے. ہوتا رہا ہے ہمارے یہاں قانون جو ہے وہ ہمیشہ دونوں طرف سے استعمال ہوتا رہا ہے. اگر ایک پارٹی جو اقتدار میں تھی اس نے استعمال کیا, تو بعد میں جب دوسری پارٹی اقتدار میں آئی اس نے بھی اسی طریقے سے استعمال کیا, اس میں کسی نے کمی نہیں کی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ہے جو اس کو مس یوز بہت زیادہ کیا گیا ہے. کوئی بھی قانون ہے اس کو مس یوز نہیں کیا جانا چاہیے. میرے نزدیک قانون کا مقصد جو ہے وہ معاشرے کی بہتری ہے, تو ہم معاشرے کی بہتری کرنے کی بجائے ہم اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے قوانین کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, اگر اے نے بی کے ساتھ زیادتی کی تو بی کو جب موقع ملا تو اس نے اے کے ساتھ بدلہ چکا دیا. اچھا, اتفاق سے سی کو بھی موقع مل گیا اسی دوران, تو سی نے بھی اے اور بی کے ساتھ وہی کیا جو وہ پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے. تو سسٹم پھر ٹھیک کیسے ہوگا اگر سبھی نے اپنی اپنی باریوں پہ آ کے اختیارات کا ایسے ہی ناجائز استعمال کرنا ہے, اور آپس میں یہ پاور جو پولیٹکس ہے اس کے اندر قوانین کا مس یوز کرنا ہے, تو پھر بتائیے کہ ہم سدھریں گے کب؟ ملک کا نظام جو ہے وہ استحکام کی طرف کب جائے گا؟ جو جمہوری نظام حکومت ہے اس میں ایک تو طور پر جمہوری نظام حکومت میں جمہوریت کو پنپنے کا موقع ملنا چاہیے. چاہے اس میں حکمران جس طرح کے بھی ہیں, غلطیاں کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں, جمہوریت کو اگر ڈی ریل نہ کیا جائے, عوام کو موقع ملے کہ وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کریں, تو میں یہ ایشورٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ود دی پیسج آف ٹائم عوام کو وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز کا ادراک ہو جاتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط, کس طریقے سے کون صحیح لا سکتا ہے اور کون غلطی لا سکتا ہے. پہلی چیز عوام کو آگاہی دے دی جائے حقوق سے, اور جو جمہوری نظام ہے اس کو ڈی ریل نہ ہونے دیجیے, اس کو چلنے دیا جائے. تو یہی عوام, یہی حکمران جو ہے, عوام جو ہے یہی بہتر حکمران منتخب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو اس ملک کے لیے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں. میرے نزدیک جو جمہوریت کو جو ہے وہ ڈی ریل نہ ہونے دی جائے, جیسے بھی لولی لنگڑی جمہوریت ہے اس کو چلنے دیا جائے. اگر یہ چلتی رہے گی, لوگوں کو جو ہے وہ پاورز, ووٹنگ کی پاور لوگوں کے پاس رہے گی, اور لوگوں کو اختیارات کے بارے میں آگاہی ملتی رہے گی کہ ان کے اختیارات کیا ہیں اور کس حد تک ان کو استعمال کرنا چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ معاملات میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اچھا, لیکن طلال صاحب یہ بتائیں کہ 75 ایئرس پاکستان بنے کو ہو گئے, 75 سال میں 3 جنریشنز تو ظاہر ہے پلی بڑی ہیں نا, تو 3 نسلوں اور 75 سال گزارنے کے بعد بھی کیا لوگ ابھی تک کتنے سمجھدار نہیں ہوئے؟ عوام کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاس بیلٹ باکس موجود ہے تبدیلی کے لیے, اور وہ جو بھی نظام لانا چاہتے ہیں, جس نظام کے اگینسٹ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں, تو ابھی بھی یہ ہو رہا ہے کہ کوئی 55-56% لوگ ایسے ہیں جو پھر بھی گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, اور 44 یا 46% ہمارا جو ٹرن اوور ہے, کیا اس سے ہم نظام بدل پائیں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے, ابھی اب ٹرکی میں الیکشنز ہوئے ہیں, اس میں 52% ووٹس لینے کے بعد طیب اردوان نے اپنی حکومت بنائی. آپ جب تک عوام کو اویئرنیس نہیں ہوگی کہ ان کے ووٹ کی کیا اہمیت ہے اور وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلیں گے, تب تک ملک کے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے. لیکن اس سے پہلے لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ ان کے ووٹوں سے ہی منتخب ہوں گے حکمران. جب لوگوں کو اس چیز سے یقینی ہوگا کہ آج جو وہ ووٹ دے رہے ہیں, اس ووٹ کے بعد ہی ان کے دیے گئے ووٹوں سے حکمران منتخب ہوں گے, یقینی طور پر گھر سے نکالنا ان کو آسان ہوگا. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ چیز معاشرے کے اندر, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی, کہ جمہوری نظام کو پنپنے دیا جائے, اور پھر اس کے بعد لوگوں کو یہ اویئرنیس ہو اور یہ یقین ہو کہ ہمارے ووٹ سے ہی منتخب ہوں گے عوام. الیکشن جو جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں وہ ہمارے ہی ووٹوں سے منتخب ہوں گے, تو اس کے بعد جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے بھی, اور ان کو پھر جب حقوق کی آگاہی دی جائے گی. اب حقوق کی آگاہی دینا ہمارے اداروں کا کام, اور اب تو یہ زیادہ کام جو ہے وہ ہمارے میڈیا کا ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ حقوق سے آگاہی دیں, قانون سے آگاہی دیں. جب وہ قانون اور حقوق کو آگاہ ہو جائیں گے, اس سے اویئر آف ہو جائیں گے, تب وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے, تو وہ بہتر فیصلہ کر سکیں گے. طلال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے طلال مشتاق ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر یعنی MPO کا قانون کیا ہے اور اس کا کس طرح سے مس یوز ہوتا ہے. اس پہ بات کرتے ہوئے طلال مشتاق صاحب نے کہا کہ قوانین کا مس یوز اسی وقت سے ہوتا چلا آ رہا ہے جب سے 1960 میں یہ قانون بنایا گیا تھا. لوگوں کا یہ فرض ہے کہ انہیں جب حکمران منتخب کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنے لیے سوچ سمجھ کر ایسے لوگوں کو منتخب کریں
جو حکومت میں آ کر ان کی بہتری اور ان کے آنے والے اچھے کل کا سوچیں، نہ کہ وہ پاور گیم پلینگ کے اندر مصروف رہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔